بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی پسندیدہ غذاؤں پہ ہم بتا رہے ہیں۔ آج جس سبزی کا ذکر کرنا ہے اس کو پھل ولایت مولا علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے بیگن۔ بیگن بہت مشہور ہے، ہر جگہ مل جاتا ہے عام طور پہ۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن کھاؤ کیونکہ ہر بیماری کا علاج ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بیماری نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن جو ہے سپرم کو زیادہ کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن کھائیں کیونکہ اس سے تمام بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن کھاؤ، یہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور معتدل موسم میں معتدل ہوتا ہے اور ہر حال میں بہترین ہے۔ اسی طرح امام سجاد علیہ السلام کے سامنے زیتون کے تیل سے تلا ہوا یعنی روسٹ کیا ہوا ایک بیگن تھا جسے آپ نے تناول فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر کے گھر تھے، وہ بیگن لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے۔ جابر نے کہا بیگن گرم ہے۔ انہوں نے کہا جابر بیگن پہلا پودا اور درخت ہے جس نے خدا پر یقین کیا، بھونے اور پکائیں اور اس میں زیتون کا تیل ڈالیں اور دہی ڈالیں کیونکہ اس سے عقل بڑھتی ہے۔ یعنی کہ بیگن طب اسلامی میں دو چیزوں کو تلنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک انڈے کو، دوسرا بیگن کو۔ باقی کسی چیز کو روسٹ کرنے کا روایات میں ذکر نہیں ملتا ہمیں۔ بیگن کھاؤ، جوان اور بوڑھے دونوں کے لیے ٹھیک ہے، بیماری کو برطرف اور طبیعت کے لیے اصلاح کرتا ہے، بہترین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن سودائی مزاج جو ہوتا ہے کے لیے اچھا ہے اور اس سے صفرا کو نقصان نہیں ہوتا، یعنی کہ صفرائی مزاج کے لیے بھی بہترین ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے پکنے کے موسم میں بیگن زیادہ کھائیں، ہر درد کا علاج ہے۔ یعنی کہ اس کا مخصوص موسم ہے جس میں زیادہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے، جس موسم میں دردوں کو ختم کرتا ہے۔ کون سا ہے؟ کھجور کے پکنے کا موسم۔ اور اس سے چہرہ شاداب ہوتا ہے، یعنی چہرے میں چمک آ جاتی ہے، رونق بڑھ جاتی ہے۔ خون کی نالیوں کو نرم کرتا ہے، یعنی کہ نرم کرتا ہے، بہت سے زیادہ جو نالیاں سخت ہوتی ہیں تو وہ نرم کرتا ہے، جس سے یہ خون کی سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے اور آب کمر یعنی کہ منی میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بیگن کھاؤ، اس میں ہر درد کی شفا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن شفا ہے اور پیسی یعنی برس جو سفید داغ ہوتے ہیں سے محفوظ رکھتا ہے۔ بیگن کو تل کر بھی اس کے خواص یہی رہتے ہیں۔ دیکھیں اس کو تلنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیگن کھاؤ کیونکہ میں نے اس کا درخت جنت میں دیکھا ہے جس نے خدا کے سامنے سب سے پہلے میری نبوت کی اور علی کی ولایت کی گواہی دی ہے۔ جو شخص بیگن کو اس یقین کے ساتھ کھاتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے، اس کے لیے یہ بیماری ہے، اگر اس عقیدے کے ساتھ کھائے کہ یہ دوا ہے تو اس کے لیے دوا ہوگی۔ اس روایات سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی چیزیں استعمال کریں ہم یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ استعمال کریں تاکہ ہمیں اس چیزوں کے خواص بہتر لگیں۔ اگر ہم شکوک کے ساتھ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے ہم یقین کامل کے ساتھ ہمیں وہ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ درختوں میں سب سے پہلے خدا پر ایمان لایا اور وہ بیگن تھا، اس کو زیتون کے تیل میں روسٹ کر پکا کر کھاؤ، یہ حکمت عقل کو زیادہ کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیگن کھاؤ ہر بیماری کا علاج ہے، تو بیگن استعمال کریں۔ یہ پھل ولایت علی ہے، پھل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا گواہ دینے والا ہے۔ سب سے پہلے پودوں میں، درختوں میں نبی کی نبوت پر اور علی کی ولایت پر گواہی دینے والا ہے، تو اس لیے یہ مومنین کو چاہیے بیگن استعمال کریں تاکہ ایک تو درد بھی ختم ہو، دوسرا ان کی روحانی جو قوت ہے وہ مضبوط ہو، سپرم میں اضافہ ہو۔ سید مصطفیٰ کاظمی التماس سے دعا۔